مجھے جالب کے شعر میں عافیہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب نظر آتی ہے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام کے آخری لمحات کی طرف بڑھتے ہیں کہ ذرے ہی صحیح کوہوں سے ٹکرا تو گئے ہم، دل لے کے سرے عرصہ غم آ تو گئے ہم، اب نام رہے یا نہ رہے عشق میں اپنا، روداد وفادار پہ دہرا تو گئے ہم۔ اور کہتے تھے جو اب کوئی نہیں جہاں سے گزرتا، لو جہاں سے گزر کر انہیں جھٹلا تو گئے ہم، اور اٹھیں کہ نہ اٹھیں یہ رضا ان کی ہے جالب، اٹھیں کہ نہ اٹھیں یہ رضا ان کی ہے جالب، لوگوں کو سرے دار نظر آ تو گئے ہم۔ میں دعوت خطاب دوں گا جماعت اسلامی کے امیدوار برائے ممبر قومی اسمبلی جے آئی یوتھ ضلع راولپنڈی کے صدر کہ وہ آئیں اور میرے اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ آج کے آخری خطاب کی طرف بڑھتے ہوئے میں دعوت دوں گا برادر ملک عمران خان کو کہ وہ آئیں اور آپ کو مجھ سے مخاطب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام قائدین، قابل احترام نوجوانوں اور عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک غمزدہ دل کے ساتھ ہم اپنے راولپنڈی شہر کے صحافتی مرکز، میڈیا کے مرکز پریس کلب کے باہر پوری دنیا کو، پوری پاکستانی قوم کے ایک پیغام دینے کے لیے اکٹھے ہیں۔ اور میں یہ بات یہاں یہ بتاتا چلوں کہ میرے لیے یہ کوئی پہلا مظاہرہ نہیں ہے۔ عافیہ صدیقی جو ہم سب کی بہن ہے، اس قوم کی بیٹی ہے، امت کی بیٹی ہے، ایک نہیں دو نہیں درجنوں مظاہرے ہم نے کیے، اور ان مظاہروں کے پاداش میں ہماری گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ جب 86 سال کی ان کو سزا دی گئی تو شہر اقتدار اسلام آباد میں ہزاروں کے تعداد میں طلبہ نکلے تھے، طلبہ نے اس وقت آواز اٹھائی تھی، لیکن بدقسمتی کہ ایوان کے اقتداروں میں بیٹھے ہوئے یہ بے حس اور بے غیرت حکمرانوں کے جو کانوں تک جون تک نہیں رینگتی۔ وہ عافیہ کہ جو ایک سائنٹسٹ ہے، جو اس معاشرے کے ایک ذہین خاتون ہے، جس نے اس معاشرے کی ترقی کے اندر ایک کردار ادا کرنا تھا، بدقسمتی سے پاکستان کے بد زمانہ ڈکٹیٹر، قوم کے غیرت کو ڈالروں میں بیچنے والا بغیرت حکمران مشرف نے ہم سب کی بہن کو امریکہ کے حوالے کیا۔ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، شرم کرو یا کرو، شرم کرو یا کرو، آگے کو رہا کرو۔ آج میں اس میڈیا کے ورکر کے سامنے میں ان ایوان میں بیٹھے یہ حکمرانوں کے بتاتا ہوں، وہ مشرف جو بڑا نعرہ لگاتا تھا کہ جس نے اس پاکستانی قوم پر اور اپنے ہمسایہ ملک پر بمباری کرنے کا ذریعہ بنا، آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور آپ سب نے دیکھا کہ کیسی بغیرتی کے وہ موت مرا کہ اس کو پاکستان بھی آپ نہیں لا سکے۔ تو اس لیے آج یہ نوجوان جہاں اکٹھے ہیں، یہ ایک ہی پیغام دیتے ہیں۔ میں آرمی چیف کو بھی کہوں گا کہ تمہارے پیش رو مشرف نے یہ کام کیا تھا، اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو آج یہ فوج ہم نے ایسے نہیں رکھی، یہ فوج اس لیے رکھی ہے۔ اور جو تم نعرہ بھی لگاتے ہو کہ آپ سوتے ہیں تو
ہم جاگتے ہیں تو قوم سوتی ہے. تو کون سی قوم جو ہے سو رہی ہے کہ اس قوم کی غیرت کو, اس قوم کی عزت کو آپ اٹھا کے ڈالروں کے عوض جو ہے آپ امریکہ اور غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں؟ کیا آپ ایسے محافظ ہیں؟ لعنت ہو ایسے محافظوں پر بھی, اور لعنت ہو ایسے حکمرانوں پر بھی جو ہر دور میں حکومت کرنے آئے اور قوم کو جھوٹے لارے دے کر لیکن قوم کے بیٹی کو واپس نہیں لا سکے. سچی بات ہے, میری خود اب 2 بیٹیاں ہیں. یعنی جب ہم موومنٹ شروع کی تھی 2006-7 میں جمعیہ پہ ہم ہوتے تھے, کالج میں کمپین کرتے تھے, آج تو خود 2 بیٹیاں ہیں. رونا آتا ہے, آنسو روتے ہیں, دل غمزدہ ہوتا ہے کہ ہم کس دنیا میں آ گئے, ہم کس معاشرے میں آ گئے کہ جس معاشرے میں کوئی سکون نہیں, جس معاشرے میں کوئی غیرت نہیں, جس معاشرے میں کوئی شرم نہیں. جو آتا ہے اس قوم کے غریبوں پر, اس قوم کے بیٹیوں پر, اس قوم کے معصوموں پر یلغار کر دیتا ہے. یعنی کیسی قوم ہے, کیسا معاشرہ ہے. اور میری بہن نے بہت اچھی بات کی کہ میں اس تمنا کے ساتھ آئی تھی آج یہ ہزاروں کے تعداد میں لوگ ہوں گے. یعنی کوئی ایسا یہ ایونٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو. آج میڈیا کے اندر اس کی ہوا چل رہی ہے, میڈیا کے اندر خبروں میں عافیہ صدیقی کو جگہ تھوڑی سی ہے. میں میڈیا سے ہمیشہ گلہ کرتا ہوں کہ نان ایشوز کو تو ایشوز بناتے ہیں لیکن قوم کی غیرت کی ایشو نہیں بنا رہے. قوم کے بیٹی کے لیے رہائی کے لیے کوئی خاص میڈیا نے آواز نہیں اٹھائی. اگر میڈیا یکسو ہو جائے, میڈیا دن رات اس کی کمپین کرے تو قوم کے باسی اتنے بے غیرت نہیں ہے, یہ اپنی بیٹی کے لیے نکلیں گے. لیکن بدقسمتی ہمارا ہر ادارہ اپنے مفاد میں لگا ہوا ہے, ہماری ہر سیاسی جماعت اپنے مفاد میں لگی ہوئی ہے, ہمارا ہر حکمران اپنے مفاد کے لیے امریکہ کے آگے جھکا ہوا ہے. اس لیے میں آج کے منتظمین کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور میں آپ نوجوانوں سے اور عزت ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را رکنا نہیں ہے. کمپین لانچ کریں, ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنائیں, دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستانی قوم اپنی بیٹی کے لیے خاموش نہیں رہیں گے. دنیا کو پتہ چلے کہ اگر ہم نے پاکستانی قوم کی بیٹی کو رہا نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ جو ان کے سفیر پاکستان میں ہے تو ان کو داخلہ آنے سے روک دیا جائے. یہ وقت دور نہیں ہے, قوم جاگ رہی ہے, قوم اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان تک یہ رسائی پہنچ رہی ہے. تو میں اس لیے اپنے حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ جو ان سفیروں کی حفاظت کرتے ہیں, آپ جو ان سفارتخانوں کی حفاظت کرتے ہیں, ہمیں ایسے سفارتخانے نہیں چاہیے کہ جہاں ہماری ماؤں اور بہنوں کی جو ہے عزت نہ کی جائے. اس لیے ہم آج کے اجتماع سے میڈیا کے یا مرکز پریس کلب کے سامنے ایک ہی پیغام دیتے ہیں کہ حکمرانوں ہوش کے ناخن لو اور ہماری اس بہن کو باصورت فوری طور پہ واپس لاؤ. اور اس موقع پر جو یہ کوشش کی گئی ہے ڈاکٹر عافیہ کے لیے, یعنی یہ قصہ ختم ہو چکا تھا, میڈیا کے اندر آؤٹ کر دیا گیا تھا. میں سینٹر مشتاق خان صاحب کو اور دیگر جو ذمہ داران ہیں میں ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے آج دوبارہ ڈاکٹر عافیہ کی موومنٹ کا ذکر ہونا شروع ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم جاگتے رہیں گے, ہم سیاسی وابستیوں سے بالا تر ہو کر, ہم علاقائی اور مختلف چیزوں سے بالا تر ہو کر اپنی بہن کی آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری بہن ایک دن ضرور پاکستان آئے گی, انشاءاللہ ضرور اپنے بچوں سے ملے گی, اپنی بہن کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے گی. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی غیرت دے کہ ہم اپنی بہن کی رہائی کے لیے آواز اٹھا سکیں اور ان کی رہائی کے لیے کوشش کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.